السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، وکما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محترم حضرات، میں آپ کو ایک سلسلے وار گفتگو کرنا چاہتا ہوں جتنے دن میرا قیام رہے گا، اور اس موضوع پر اس سے پہلے بات نہیں ہوئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اسلام نے ہم کو کیا آداب اور اخلاق سکھلائے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اس کا آج پہلا حصہ ہے، اس میں ساری باتیں انشاءاللہ ہم کریں گے، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، آنا جانا، سب پر کہ اسلام نے ہمیں کیا آداب اور اخلاق سکھلائے ہیں۔ یہ جو میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، اس دنیا میں آنے کے مقاصد ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو آخری نبی کیوں بنایا، اس کا مقصد کیا ہے۔ اس میں سے ایک مقصد یہ بیان کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں بھیجا گیا ہوں، انما بعثت، میں بھیجا گیا ہوں تاکہ اخلاق کی جو اعلیٰ چیزیں ہیں ان کو تمام کر دوں۔ یعنی یہ ہے کہ میں پوری دنیا والوں کو بتلاؤں کہ اخلاق کسے کہتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک مقصد ہے، تو اس لیے اس موضوع پر ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ جان لینا چاہیے کہ یہ جو ادب ہے، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ادب کی اگر پریبھاشا کی جائے، تعریف کی جائے، تو کہتے ہیں الاخذ بمکارم الاخلاق، یعنی انسان کے اندر اخلاق کی چیزیں نمایاں ہو جائیں، اسی کا نام کیا ہے؟ ادب ہے۔ دوسرے لوگوں نے اجتماع خصال الخیر فی العباد یا عبد، بندوں کے اندر اچھی چیزیں آ جائیں، اس کا نام کیا ہے؟ ادب اور اخلاق ہے۔ ادب، یہ بات جو کہہ رہا ہوں جس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ ادب بعض تو حدیث میں آتا ہے، کھانے کے آداب، پینے کے آداب۔ اگر کوئی آدمی ایک ایسا ادب کرتا ہے کسی کا کہ جو شریعت سے ٹکراتا نہیں ہے اور وہ ایک اچھی چیز ہے، تو اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر ادب اور اخلاق کا تعلق حدیث میں ہو، یہ دلیل ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں۔ جب انہوں نے کتاب اپنی بخاری لکھنا چاہی تو ایک حدیث جب لکھتے تھے تو بعض روایت میں آتا ہے کہ ایک حدیث لکھنے سے پہلے وہ وضو کرتے تھے، وضو رہے یا نہ رہے وضو کرتے تھے، اور بعض روایت میں ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھتے تھے اور پھر حدیث لکھتے تھے۔ اب کوئی آدمی یہ کہے کتاب یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جب حدیث کو لکھا جائے تو وضو کیا جائے یا 2 رکعت نماز پڑھی جائے؟ یہ کہیں لکھا نہیں ہے۔ یہ انسان کا اپنا کیا ہے؟ ادب ہے۔ تو ادب کا مدلل ہونا، ادب کا قرآن حدیث سے ثابت ہونا کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے، لیکن کوئی ایسا ادب نہ کیا جائے جو ہمارے شریعت سے کیا ہے؟ ٹکرائے، اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ جب کوئی ان سے کوئی مسئلہ پوچھنے آتا تھا تو اگر کوئی مسئلہ پوچھتا تھا تو بتا دیتے تھے، اگر کوئی بولتا ہے کہ حدیث مجھے معلوم کرنا ہے تو بہت اہتمام سے پھر جاتے تھے گھر، اپنے کپڑے وغیرہ پہنتے تھے
اور بڑے ادب سے آ کر کے بیٹھ کر کے حدیث کا بیان کرتے تھے۔ اب کوئی کہے کہ ابو بکر صدیق تو حدیث وہی بیان کر دیتے تھے، کیا ابو بکر کو ادب نہیں معلوم تھا؟ تو اس قسم کے دلائل نہیں دینا چاہیے ادب کے بارے میں، یہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو چیزیں ادب ہوں گی کھانے پینے کے، اٹھنے بیٹھنے کے، اگر وہ چیز اچھی ہے تو اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے، ایک بات۔ کبھی کبھی دوسری چیز بول رہا ہوں، کبھی کبھی کسی علاقے میں اپنی ایک سبھیتا ہوتی ہے، اپنی ایک تہذیب ہوتی ہے، اپنا ایک کلچر ہوتا ہے، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ ہوتا ہے، اگر وہ شریعت کے مخالف نہیں ہے تو اس پر بھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر تمل ناڈو ہے، کرناٹکا ہے، آندھرا پردیش ہے، کیرلا ہے، یہ لوگوں میں اگر آپ کو کراس کرتے ہوئے یا لگتے ہوئے اگر ان کو پیر چھو گیا، آپ کا چھو جائے، مطلب ان کا پیر چھو گیا، تو وہ فوراً اس آدمی کو احترام سے چومیں گے۔ اب ایک آدمی یہ کہے کہ صاحب یہ کہاں لکھا ہے کہ اس کو چومنا چاہیے، یا کم سے کم وہ اس کو سوری بولیں گے۔ انڈونیشیا، ملیشیا، سنگاپور، ان سب علاقوں میں اگر وہ مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، خاص کر مسجد کے لیے، اور وہ ایک صف سے نکل کر دوسری، تیسری، چوتھی صف میں جانا چاہتا ہے، تو وہ تقریباً رکوع کی پوزیشن میں ہو کر کے ایسے ہاتھ کرتے ہوئے گزرے گا کہ کسی کی گردن نہ پھاندی جائے اور کسی کو برا نہ لگے۔ یہ کیا ہے؟ یہ علاقائی تہذیبیں ہیں۔ چونکہ وہ شریعت کے خلاف نہیں ہے، لہذا اس پر نہ اعتراض کرنا چاہیے اور نہ دلیل مانگنی چاہیے۔ یہ اپنے اپنے علاقے کی باتیں ہوتی ہیں۔ جیسے ہم لوگوں کے علاقے میں، لیکن اگر کوئی یہ نوٹ بتا رہا ہوں، اگر کوئی تہذیب کسی کا مذہبی شیوا تھا اور اس نے اس کو اپنی تہذیب بنا لیا ہے، تو مسلمان پھر اس سے اعتراض کرے گا، احتراز کرے گا، مطلب بچے گا اس چیز سے۔ مثال بتاتا ہوں۔ مثال کے طور پر بھارت کے لوگ، بلکہ پورے بھارت میں کہتے ہیں کہ ہاتھ جوڑ کر کے سلام کرنا یہ بھارتی سبھیتا ہے۔ یہ بھارتی جو تہذیب بنائی، یہ انہوں نے اپنے مذہب کو سامنے رکھ کر کیا کر دیا، اپنی تہذیب بنا لی۔ اب کوئی مسلمان اگر کسی سے ہاتھ جوڑ کر کے کرتا ہے تو اس کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ تہذیب کسی نہ کسی کا کیا ہے، علامت ہے۔ تو اس کو خیال رکھا جائے گا کہ تہذیب وہ تو ضرور اختیار کی جائے گی جو شریعت کے خلاف نہ ہو، تہذیب وہ بھی اختیار کی جا سکتی ہے جس میں اچھائی ہو، لیکن وہ کسی مذہب کا سمبل نہیں ہو، نشان نہیں ہو، شیوا نہیں ہو۔ اگر شیوا ہوگا تو اس سے ہم کو کیا ہونا پڑے گا، بچنا پڑے گا۔ تو ادب میں اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے۔ الگ الگ علاقوں میں الگ الگ تہذیبیں ہوتی ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں طالب علموں کو مدرسے کے سکھلایا جائے یا نہ سکھلایا جائے، جب وہ استاد کو کوئی چیز دیتے، جیسے آپ نے کہا چابی اٹھا دیجئے، تو آپ کیا کریں گے؟ چابی اٹھائیں گے؟ لیجیے مولانا صاحب، وہ ایسا نہیں کرے گا طالب علم۔ وہ کیا کرے گا کہ چابی تو اٹھائے گا ایک ہاتھ سے، جب وہ استاد کو دینے لگے گا تو وہ دونوں ہاتھ لگائے گا، وہ دونوں ہاتھ سے چابی پکڑے گا اور استاد کے کیا کرے گا، حوالے کرے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اس کی تہذیب ہے، سمجھے نہیں؟ تو آپ اس پر اعتراض نہیں کر سکتے۔ اسی سے ملتی جلتی بات ایک قوم کا سمبل ہے کہ جب جیسے تو آپ کو پانی دے رہے ہیں، ہوٹل میں آپ نے پانی مانگا، تو کیا کریں گے کہ ایک ہاتھ سے اگر پانی دیں گے تو دوسرے ہاتھ کو داہنے ہاتھ کو ٹچ کر دیں گے، ایسے چلائے رہتے نا، پانی دیتے رہتے۔ یہ تہذیب جو ہے یہ بھارتی تہذیب نہیں ہے، یہ ان کے مذہب کی تہذیب ہے۔ اس کو ہم نہیں اختیار کریں گے، اس کو ہم نہیں اختیار کریں گے کہ اب غیر مطلب مسلمان بھی جو ہے وہ کہیں کہیں کچھ علاقوں میں، خاص کر آپ کے بنارس سے جب ہم پورب جاتے ہیں تو ان کے یہاں وہ تہذیب گھر کر گئی ہے، تو اس سے ہم لوگوں کو بچنا چاہیے۔ بہرحال یہ ایک بنیادی بات بتانی تھی۔ دوسری چیز، یہ جو ادب
सिखलाया जाता है, अखलाक बताए जाते हैं, इसकी जरूरत, इसकी वजह क्या है, क्यों पेश आती है? सबसे पहली चीज तो यह है कि आप जो करते हैं, आप जिस तरीके से रहते हैं, आपका जो उठना बैठना है, दूसरे लोग जो देखते हैं, यही आपका तारुफ है, इसी से आप पहचाने जाते हैं। आप देखें किसी गांव में अच्छे 2-4-10 लोग पढ़े लिखे होते हैं, शादी ब्याह जब वो कहीं करने वाले तो होते हैं, हालांकि 2-4 ही लोग होते हैं, वो कहते हैं उस गांव में तहजीब बहुत है। क्या है? तो पता क्या चला कि आपके उस अच्छे काम की वजह से आपका एक तारुफ हुआ, आपका एक इंट्रोडक्शन हुआ। कितने ऐसी रिश्तेदारियां कायम हो जाती हैं कि साहब उस गांव का मामला है, नहीं वहां तो माशाल्लाह लोग जो है ना पढ़े लिखे हैं, हालांकि पढ़े लिखे सब नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आपके उस थोड़े से अच्छे काम की वजह से क्या हुआ कि आपका एक तारुफ हुआ, आपको लोगों ने पहचाना। हबीब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी दुनिया में इस्लाम का तारुफ कराना है, पूरी दुनिया के लिए आप नबी बनाकर भेजे गए हैं, लिहाजा आपने जो कुछ हमको सिखलाया ताकि आपका पूरी दुनिया में तारुफ और इंट्रोडक्शन होता रहे। हजरत अबू ज़र गफारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में है कि वो पहले ईमान लाए तो उनके भाई बड़े होशियार थे, गालिबन उनका नाम अनीस था, तो उन्होंने उनको दावत दी। तो उन्होंने कहा देखें आप हमारी बात नहीं समझ पाते हैं तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर के कुछ दिन रहिए, देखिए। तो जब ये आए, अभी इस्लाम नहीं कबूल किया था, अल्लाह के रसूल के पास उठे बैठे, तो जब यहां से वो गए तो पूछा कि भाई कैसा रहा, तो उन्होंने जो पूरे का पिक्चर का मंजर जो खींचा उनके भाई ने, अबू ज़र गफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के, उन्होंने कहा कि रअयतुहु यामुरु बिमकारिमिल अखलाक, क्या मैं जिस आदमी के पास गया ना वो तो हर वक्त हमको अखलाक की तालीम देते। तो पता क्या चला कि उस पूरी दावत को उन्होंने क्या कर दिया, अखलाक के लफ्ज से ताबीर कर दिया कि वहां जाने उठने बैठने से मालूम हुआ कि साहब अखलाक कैसे कहते हैं। तो सबसे पहली बुनियादी वजह यह है कि इसको अपनाने से आपके अखलाक की वजह से आपका भी तारुफ होता है, क्या बहसीयत कौम आपका तारुफ होता है, और फिर आपके दीन का तारुफ होता है। उसी से देखिए, लोग किताबें नहीं पढ़ते हैं कि लोग किताब पढ़ करके आपके दीन को जाने, आपको पढ़ते हैं, आपका चलना उठना बैठना। अच्छा, आप भी यही करते हैं, मतलब एक क्रिश्चियन औरत जो है वो स्कर्ट पहनकर जा रही है, अब हम एतराज करते हैं तो अगर वो बता दें वो क्रिश्चियन है तो हम कहते हैं अरे यार वो क्रिश्चियन लोग हैं उनके सब चलता है। क्या पता चला कि उसके उस ड्रेस की वजह से आप क्रिश्चियनिटी को, आपने ईसाइयत को क्या किया जानने की कोशिश की, हालांकि उनके मजहब में भी नहीं लिखा हुआ है कि औरत स्कर्ट पहनकर घूमे, लेकिन उनके अमल से आपके दिल में क्या बात आई कि क्रिश्चियन लोग ऐसे ही होते हैं। हालांकि क्रिश्चियन जो मजहब है उनकी किताबों में जो लिखा है उनके यही वजह है, उनके यहाँ भी असल ड्रेस क्या है, असल ड्रेस वो है जो वो नन पहनती हैं जो रहती हैं चर्च में। आप देखें पूरा स्कार्फ लगाती हैं, ढीला सा जुब्बा पहनती हैं, वही असल उनके यहाँ ड्रेस है। लेकिन उनके उस गलत ड्रेस की वजह से आपके दिल में भी क्या हुआ कि क्रिश्चियनिटी ऐसे ही आप जो कुछ भी करते हैं, आपके गलत काम करने से भी आपके इस्लाम का गलत प्रचार होता है, और अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपके मजहब का, आपकी जात का अच्छा प्रचार होगा। तो ये बुनियादी वजह है कि हमको अदब जानना चाहिए और अपनी, अच्छा एक तो क्या होता है जानना बहुत आसान होता है, ये बात है ये बात, सवाल ये कि हम उस पर अमल कितना कर रहे हैं, अपनी जिंदगी में उसको लागू कितना किए हुए हैं। जितना आप उसको लागू करेंगे वही असल है। हमारे यहाँ बहुत से, अब तो थोड़ा से कम हो गया सिलसिला, कि बहुत से बड़े बड़े उलमा के पास सिर्फ जा करके लोग रहते थे, कुछ नहीं, कुछ पढ़ते उड़ते नहीं थे, उनसे सिर्फ उनके पास रहना है, उनके साथ उठना बैठना खाना पीना, और वहां से वो मुहज्जब होकर के आ जाते थे। मौलाना सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े स्कॉलर हैं, बहुत बड़े आलिम हैं, और बड़ी किताबें लिखी उन्होंने।
सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह अपने आखिरी दिनों में उनको ये बात अंदर से हुई होगी कि मुझे मौलाना थानवी के पास जाना चाहिए। अब मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह इल्म अपनी जगह था और उनके जो रहने सहने का जो अपना अंदाज था वो अलग था। तो मौलाना जो है सैयद सुलेमान नदवी खुद इल्म का एक पहाड़ है, लेकिन मौलाना थानवी के पास आकर के वो रहना उन्होंने पसंद किया। कुछ दिन रहने के बाद कुछ लोगों ने उन पर एतराज भी किया कि आप इतनी बड़ी शख्सियत थी, आपको उनके पास जाने की क्या जरूरत है, आप तो खुद हैं कि लोग आपके पास आते हैं। तो सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो अपनी बात कही वो ये कही कि मैंने बड़ा पढ़ा, बड़ा सीखा, लेकिन मैं चंद दिन में जो बातें सीखा वो मैं पूरी जिंदगी नहीं सीख पाया। अब ये क्या चीज थी? ये वो अदब थे, वो अखलाक थे कि आदमी के पास रहने से हासिल होते थे। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि अखलाक के पहाड़ हैं, आप कुरान मजीद कहता है इन्नका लअला खुल्किन अज़ीम, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अखलाक की चोटी पर हैं। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कई मरतबा ऐसा हुआ कि इमाम कुछ लोग कैदी लाए गए, कुछ पकड़ के लाए गए, उन्होंने कहा छोड़ दीजिए इनको, हालांकि वो अरेस्ट थे, नुकसान पहुंचा सकते थे, जंजीरों में जकड़ के लाए गए थे। अल्लाह के रसूल ने कहा छोड़ दीजिए, इनको रहने दीजिए, देखते हैं। क्या मतलब था कि इनको यहाँ का माहौल देखने दीजिए, इनके दिल में अगर ये बात उतर जाती है तो बात खुद ब खुद क्या हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। तो उनको जंजीरों ने उनके दिलों पर कब्जा नहीं किया, मारपीट ने कब्जा नहीं किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के अखलाक ने क्या कर दिया, उनको सरेंडर करा दिया। तो जो आदाब होते हैं, जो अखलाक होते हैं, वो दिलों पर कब्जा करते हैं। लाठी डंडा क्या करता है, आपके बदन पर कब्जा करता है, लेकिन लाठी डंडे से आप किसी के दिल को नहीं जीत सकते। दिल को जीतने का जो तरीका है वो अदब और अखलाक है। तो ये बुनियादी वजूहात में से एक वजह यह है। तीसरी चीज ये है कि इसलिए भी अदब जानना चाहिए कि हमारी वजह से दूसरों को तकलीफ न पहुंचे। नंबर एक एक जुमला सुनिए, यह ऐसी तकलीफ नहीं है, हमारी वजह से दूसरे को तकलीफ नहीं पहुंचे और दूसरे को तकलीफ हमसे न पहुंचे। हमारे वालिद साहब को गैस की बीमारी थी, तो रिया जब खारिज होती थी तो आवाज आती थी। अब यकीनी बात है कि रिया खारिज करना, खासकर कप जहां पर लोग बैठे हों, अगर वहां पर आप रिया खारिज करेंगे, आवाज आएगी, तो ये एक बेअदबी की अलामत है। तो पहले तो हम नहीं पकड़ पाए। जब उनको कभी ऐसा अचानक हो जाता था तो वो पहले उसी टाइम पर खांसते थे, मतलब खांसी आती नहीं थी। अब जैसे रिया खारिज होने का तो उसी में वो आवाज क्या होती थी, छुप जाती थी, पता नहीं चलती थी। देखिए, ये हमारी वजह से दूसरे को तकलीफ नहीं पहुंचना। हमारे हबीब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो पूरी, जब आएगी बातें तो पूरी जिंदगी भरी पड़ी है। अल्लाह के रसूल बैठे हुए थे, किसी साहब ने महफिल में बदबू छोड़ दिया। अब आप तो खुद बहुत नफासत पसंद, आपके महफिलों में फरिश्तों का एक हुजूम। अब अल्लाह के रसूल चाह रहे थे कि जो बंदा यहाँ बैठा है बगैर वजू जाए, वजू करके आ जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ये बोल देते कि भाई जिसका वजू टूटा है जाओ वजू करके आओ, अब वो बंदा अगर उठ कर जाएगा तो सबको क्या मालूम हो जाएगा कि यही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरकीब क्या अख्तियार फरमाई। आपने फरमाया अच्छा सब लोग उठो, चलो ताजा वजू करके आ जाते हैं। आप देखिए, उसकी इज्जत को बरकरार रखा गया, ऐसा अदब सिखाया गया कि उसकी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। तो अदब सीखने से ये फायदा होता है। एक काजी साहब, सही वाकया है कि एक औरत जो है वो अपना एक फैसला लेने एक अदालत पहुंची, तो वो बेचारी, उसको बीमारी थी, वो जब बीने पे चढ़ने लगी तो उसको हवा खारिज हो गई और जोर से खारिज हो गई। अब उसे बड़ी शर्मिंदगी हुई, तो उसने सोचा कि काजी साहब सामने बैठे हुए हैं, तो अब वो लजाने लगी अपनी बात कहते हुए। तो जब उससे बात किया तो काजी साहब ने कहा कि जरा आप जोर से बोलिए, मैं बहरा हूं, कम सुनता हूं। फिर बोली, कहा नहीं और जोर से बोलिए, तो और जोर से बोली, कहा नहीं और जोर से बोलिए। जब वो तीसरी मरतबा कहा और जोर से बोलिए, खैर वो मामला जो था हो गया। तो वो जिसके साथ, जिस औरत के साथ गई थी, तो उसने कहा कि बड़ा अल्लाह का फजल हुआ,
یہ سنتے کم ہیں، تو ہماری جو حرکت ہوئی تھی، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، انہوں نے نہیں سنا، تو اس کو اپنی عزت کا بھرم رہ گیا، حالانکہ قاضی سنتے برابر تھے۔ اس عورت کے دل کو تکلیف نہیں پہنچے تو انہوں نے یہ طریقہ اختیار کر لیا کہ اس کو بیچاری کو محسوس ہی نہیں ہو کہ میں نے اس بات کو کیا کیا ہے، سنا ہے۔ اس طریقے سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ادب کوئی ضروری نہیں ہے کہ مولانا صاحب سکھائیں حدیث میں، اب خود آدمی کو ہر وقت ادب کے بارے میں سوچتے رہنا چاہیے، اور مقصد کیا ہونا چاہیے کہ ہماری ذات سے دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچے۔ ابھی مثال کے طور پر ایک آدمی ٹوائلٹ سے نکلتا ہے، ٹوائلٹ سے نکلنے کے بعد گیٹ ہے، ٹرین میں ہو، اپنے گھر میں ہو، اب آپ کا بایاں ہاتھ جو ہے وہ پانی سے بھیگا ہوا ہے نا، آپ اگر اس وقت بائیں ہاتھ سے اگر دروازہ کھولیں گے تو جو بھی اس کے اوپر ہینڈل ہوگا اس کے اوپر پانی لگے گا۔ اب دوسرا آدمی اگر جائے گا اور بھیگا پکڑے گا تو اس کو تکلیف ہوگی۔ اب ایسے موقع پہ چاہیے کہ آپ دائیں ہاتھ سے ہینڈل لگا کر کے دروازہ کھول دیں۔ اب یہ قرآن حدیث میں کہیں نہیں لکھا ہے، لیکن ہر وقت سوچ ہونی چاہیے ہماری کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے۔ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، تو ازواج مطہرات میں بعد اٹھ جاتی تھی، اپنا پڑھتی تھی، بعد بیٹھی ہوئی ہیں، یا دیر میں اٹھتی رہی ہوں گی، آپ جلدی اٹھ گئے، تو آپ اتنا آہستہ سے اٹھتے تھے کہ ہماری وجہ سے ان کو تکلیف نہیں پہنچتا۔ دل چاہے تو یہ اٹھ جائیں، کیونکہ تہجد فرض نہیں ہے، دل چاہے تو اٹھ جائیں، لیکن ہمارے اٹھنے سے ان کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ یہ ادب ہے۔ تو ادب کا جو مین مقصد ہے وہ کیا ہے کہ ہماری ذات سے نہ دوسرے کو تکلیف پہنچے اور دوسرے کو بھی ہم سے تکلیف نہیں پہنچے۔ دونوں شکلیں ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ بڑے ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ اب لفظ بڑے میں کیا معلوم ہوتا ہے؟ دونوں معنی ہو سکتا ہے بڑے کے۔ ایک بڑے کے معنی یہ ہو سکتا ہے کہ عمر میں بڑے ہیں، ایک بڑے کے معنی کہ ہم درجات میں بلند ہیں۔ حضرت عباس نے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بڑے ہیں، لیکن میں حضور سے پہلے پیدا ہوا ہوں۔ اب آپ دیکھیے، دونوں معنی ایک ساتھ انہوں نے نکال دیا کہ یہ رسول ہیں، ان کا احترام برقرار رہنا چاہیے۔ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم سے بڑے ہیں لیکن میں ان سے پہلے پیدا ہوا ہوں، تو بڑا کون ہوا؟ عمر کے لحاظ سے، تو عمر کے لحاظ سے آپ ان کو بڑا جان لیجئے، لیکن رتبے میں ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے یہاں بھی بہت سی ایسی تہذیبیں ہیں، ہم لوگوں کے اب تو خیر رہنے کی، جب لالٹین جلتی تھی تو ہماری نانیاں، ہماری دادیاں، گھر والے، اے بھیا لالٹین بڑھا دو، کیا بولتے تھے؟ لالٹین بڑھا دو، اور بڑھا دے کا معنی تھا کہ بجھا دو۔ لالٹین دکان میں بھی کہتے ہیں، ابھی بنیا وغیرہ کیا بولتے ہیں، اے بھیا دکان بڑھاؤ۔ جب دکان بڑھاؤ جو بول رہے ہو تو دکان تو کھلی رہنی چاہیے نا، لیکن بڑھانے کا معنی یہاں پہ کیا ہے کہ بند کر دو۔ مطلب کیا ہے کہ اگر ہم بولیں کہ چراغ بجھا دو تو چراغ بجھانے میں کہتے ہیں خاندان کا ختم ہے، چراغ ہی گل ہو گیا، اس سے غلط معنی نکلے گا، لہذا انہوں نے ادب یہ اختیار کیا کہ بھیا چراغ بڑھا دو۔ آپ دیکھیں چراغ بڑھا دو، دکان میں کیا بولتا ہے؟ دکان بڑھا دو۔ کرناٹک میں یہ بات کہہ کریں تو لمبی بات ہوتی ہے، تھوڑی تھوڑی بات کریں گے۔ کرناٹک میں جب جانے لگتے ہیں تو بولتے ہیں اچھا آتا ہوں، جب جانے لگے السلام علیکم بولے، اس کے بعد بولیں گے اچھا آتا ہوں۔ اچھا اب آپ کیا کر رہے ہیں کہ جا رہے ہیں نا، بولنا چاہیے بھائی میں جا رہا ہوں، پتا نا یہ چاہ رہا ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے آپ سے نہیں جدا ہو رہا ہوں۔ یہ معنی نکالنے کے لیے کیا بولتا ہے؟ اچھا آتا ہوں۔ کبھی کبھی اس سے بھی آگے بڑھ کر کے کیا بولتا ہے؟ اچھا جا کے آتا ہوں۔ اب آپ اگر انتظار کرتے رہے، ایک مرتبہ ہمارے ساتھ ہو گیا نئے شروع سے، تو اس نے کہا میں جا کے آتا ہوں، میں بیٹھا انتظار کرتا 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 گھنٹے گزر گئے، وہ آیا ہی نہیں۔ دوسرے دن آیا، میں نے کہا یار تمہاری وجہ سے میرا کتنا ٹائم برباد ہوا، تم نے بولا میں جا کے آتا ہوں۔ میں نے کہا میں کب بولا حضرت میں آتا ہوں؟ میں جا رہا ہوں، تو یہ تو بولنے کا ہمارا سلیقہ ہے کہ میں جا رہا ہوں، ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں، پھر آؤں گا۔ تو ایسی تہذیبیں، ایسے آداب بھی ہمارے پاس ہوتے ہیں، اس کا بھی ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ خیال رکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ زندگی کی تفصیلی بات کریں گے ایک ایک جزیات پر، یہ آج مطلقاً بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔